السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، آپ صحت ڈائری دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم آپ کو پتے کی پتھری کے بارے میں کچھ چیزیں بتانے جا رہے ہیں اور آپ کو بتائیں گے کہ غذائی علاج اور کچن فارمیسی کے علاج سے اگر آپ کو پتے کی پتھری ہے تو آپ کون سی چیزیں استعمال کریں کہ پتے کی پتھری گلنا شروع ہو جائے اور وہ پتے سے نکل جائے اور مزید اس کے جو علامات آ رہے تھے پتے کی پتھری کی وہ آپ کو محسوس نہ ہوں۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ تعارف دیں گے، یہ سمجھائیں گے کہ پتا کیا چیز ہے۔ گال بلیڈر اس کو انگلش میں بولتے ہیں۔ یہ ہمارے لیور کے ساتھ ہوتا ہے اور اس سے کام ہوتا ہے کہ جگر میں پیدا صفرا بائل ایک لیکوڈ سا وہ نکلتا ہے اور وہ پتے میں سٹور ہوتا ہے، اور پتے کا یہ کام ہوتا ہے کہ جب آپ چکنائی والی چیزیں کھاتے ہیں تو اس وقت پتے سے یہ ڈراپس کی صورت میں آپ کی آنتڑیوں پہ یہ صفرا گرتا ہے اور اس نے آپ کے جو لپڈز ہیں، آپ کی جو چکنائی ہیں، اس کو ہضم کرنا ہوتا ہے۔ لیکن بہت ساری وجوہات ہمارے کھانے پینے کی چیزیں، یا اگر سادہ اور طب کی زبان میں بات کریں تو گرم خشک اور خشک گرم چیزوں کا بے تحاشا استعمال، اور پھر اس کے ساتھ انفیکشن کا ہو جانا، سوزش کا ہو جانا، اس سے یہ پتے کی پتھریاں بننی شروع ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہمیں الٹیاں کا محسوس ہوتی ہیں، ہمارے آدھے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، ہمارا پیٹ میں گیس بنتی ہے، کوئی چیز ہضم نہیں ہوتی، اور بعض اوقات ہمارا بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے، موٹے بخار ہوتے ہیں، چکر سے محسوس ہوتے ہیں، اور پورا نظام جسم میں ٹھنڈک سی محسوس ہوتی ہے۔ تو اس وقت جب ہم اپنے معالج کے پاس جاتے ہیں تو اس وقت ہمیں الٹرا ساؤنڈ پہ پتہ لگتا ہے کہ ہمارے پتے میں پتھری ہے۔ ایک بات تو یہ کہ جو یہ دور چل رہا ہے، اس کے اندر اگر آپ جگر کی جو صحت ہے وہ جاننا بہت ضروری ہے۔ جو حکماء حضرات ہیں وہ تو پہلے ہی اس کو بہت زیادہ زور دیتے ہیں کہ جگر کی خرابی ہے، لیکن اس دور جدید میں واقعی یہی صورتحال ہے کہ کبھی تو کسی کو ہیپیٹائٹس بی سی ہے، تو کسی کو پیلیا ہو گیا ہے، کسی کے پتے میں پتھری ہے، کسی کے جو جگر کے اوپر چربی چڑھ گئی ہے، فیٹی لیور ہے۔ یہ ساری صورتحال دیکھتے ہوئے تو ہمیں آپ اڈلٹ ہیں، آپ چیزیں کھاتے ہیں، آپ کو کچھ نہ کچھ گڑبڑ محسوس ہو رہا ہے تو ابڈومن الٹرا ساؤنڈ کروا لینا چاہیے، پتہ لگے کہ آپ کے جگر کا سائز کیا ہے، چربی کتنی ہے، کس طرف آپ کی صحت جا رہی ہے، جگر کی شکل شبات کیسی اور پتے میں پتھری ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ کو پتے کی پتھری بن جاتی ہے تو جدید طریقے علاج میں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو کاٹ کے پھینک دیں گے، آپریشن کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے، چند غذائیں بتا دی جاتی ہیں کہ آپ نے چکنائیاں کم لینی ہیں، لیکن ہربل میڈیسن جو ہے نا وہ اس کا یہ خیال ہے کہ نہیں، یہ جو پتھری ہے جس انداز سے یہ کچھ چیزوں سے جوڑ کے بنی ہے اسی طریقے سے گرم تر چیزوں دینے سے یہ نکل جائے گی، یہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ کم ہو جائیں گے۔ بہت سارے لوگ ہیں وہ پتے کا علاج کروانے آتے ہیں اور ہم گائیڈ کرتے ہیں، ان کو علاج کرتے بھی ہیں، ہربل میڈیسن بھی دیتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں کہ وہ کسی پوزیشن میں نہیں ہوتے اور بہت ساری دوائیں کھا رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں فون پہ واٹس ایپ سے پوچھتے ہیں کہ پتے میں پتھری ہے، ہم نیچے ایڑیاں لگانا چاہیں تو وہ نہیں لگتی، درد ہوتا ہے، یورک ایسڈ بھی بڑھ گیا ہے، بہت سارے مسائل ہیں، بخار بھی ہو جاتا ہے۔ تو ان کے لیے آپ کو یہ ساری چیزیں بتانا جا رہے ہیں کہ اول تشخیص کروائیں کہ آپ الٹرا ساؤنڈ سے تشخیص کروا سکتے ہیں، پھر ایڈوانس ٹیکنیک کے لیے اور بھی چیزیں ہیں، آپ سی ٹی اسکین کی طرف بھی جا سکتے ہیں، لیکن یہ آپ کا معالج بتائے گا آپ کو۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر آپ کو جگر کی پتھری ہے، سب سے پہلے دیکھیں کہ سائز کیا ہے، جو یہ بہت صورتوں میں خطرناک ہو سکتی ہے، پھسل کے یہ کچھ جگر کی نالیوں کی طرف جا سکتی ہے، اور جو شوگر کے مریض ہیں ان کو زیادہ نقصان دے سکتی ہے، انفیکشن ہو سکتا ہے، بار بار بخار ہو سکتا ہے۔ تو آپ یہ کریں، سب سے پہلے تو الٹرا ساؤنڈ میں چیک کروائیں کہ آپ کو پتے کی پتھری ہے کتنی۔ پتا کوئی 10-12 فٹ کا لمبا چوڑا نہیں ہوتا، یہ چھوٹی سی چیز ہے، اس کے اندر پتھری اگر اچھی خاصی تعداد میں ہے، 10 mm سے زیادہ ہے، 15 mm سے زیادہ ہے، اور آپ کی رپورٹس یہ بتا رہی ہیں کہ بہت خطرہ ہے، تو پھر آپ آپریشن کی طرف جائیں، لیکن مستند بندے کے پاس۔ غلطی کیا کرتے ہیں کہ بات شروع ہوتی نہیں ہے، ہم فوراً پتہ نکلوا دیتے ہیں اور بعد میں پتہ لگتا ہے کیا کریں جی ہم چکنائیاں کم کر لیں۔ تو میرا تو پہلے یہ مشورہ ہوتا ہے کہ آپ جیسی چیزیں تنگ پڑ رہے ہیں تو آپ فائبر والی غذائیں شامل کریں، اور اگر آپ کو فائبر والی غذائیں گیس کر رہی ہیں تو آپ اس کے اندر ان چیزوں میں پکاتے وقت ہلدی، کالی مرچ، ان چیزوں کا استعمال کریں، اور ادرک کا دوا پئیں، اپنا لپڈ پروفائل کرواتے رہیں، کولیسٹرول کو نارمل رکھیں، اور چکنائیاں خاص طور پر گھی یہ چھوڑ دیں، اور جس سے ہمارا پیٹ اوورال ہم میٹھا بہت کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ میٹھی چیزیں کم کریں۔ ہم آنتڑیوں کی سوزش اس کے ساتھ بننی جاتی ہے جب آپ کا پتا بلاک ہو جاتا ہے، صفرا آ نہیں پاتا، ہضم چیزیں نہیں ہوتی، گیس ہوتا ہے اور آنتڑیوں کی سوزش ہو جاتی ہے۔ آنتڑیوں کی سوزش اور یہ سارے مسائل کو دیکھتے ہوئے تو آپ کو احتیاط کر لینی چاہیے اور غذائی علاج کرانا چاہیے۔ یاد رکھیں اگر آپریشن آپ کرواتے ہیں
یا نہیں کرواتا. دونوں صورتوں میں پتے کا پرابلم ہے تو آپ چکنائیاں کم کریں. اپنی غذا میں گرم خوش چیزوں کو نکال دیں. لیمن گراس نہ لیں, گرین ٹی نہ لیں, انڈے کی زردی نہ لیں, بڑا گوشت نہ کھائیں, ٹماٹر کا استعمال نہ کریں, اور چائے کا بہت زیادہ استعمال نہ کریں. اس لیے کہ جو بھی اس طرح خوش چیزیں ہیں ان سے آپ اوائڈ کریں. پھر آپ نے لینا کیا ہے؟ آپ زیرہ لیں, آپ سونف لیں, آپ ادرک کا استعمال کریں, آپ ہلدی کا استعمال کریں, آپ کالی مرچ کا استعمال کریں, آپ اس کے ساتھ خرفہ کا ساگ کا استعمال کریں, آپ سبزیوں کا استعمال کریں, سبزیاں کالی مرچ میں پکائیں. پھر بھی اگر آپ کو گیس بہت زیادہ بنتی ہے تو آپ ادرک کا قہوہ لے سکتے ہیں میٹھے کے بغیر. ساتھ ہی ساتھ آپ اپنا لپڈ پروفائل بھی کروائیں. ساری کہانی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے کالی مرچ کا پاؤڈر پیسوا کے آپ اپنے پاس رکھ لیں. وہ فروٹ جو آپ کھائیں, آپ کے پتے میں پتھری یا گیس کرتے ہیں, اس کے اوپر آپ کالی مرچ چھڑکیں. اگر آپ کوئی چیز پکا رہے ہیں اور پکانے میں وہ چیز آپ کو گیس کرتی ہے, گوبھی ہے, پرانا آلو ہے, کوئی ایسی چیز ہے, اس کے اندر ہلدی ادرک یہ چیزیں لازمی ڈالیں. اور یاد رکھیں مسالہ جات میں آپ نے لونگ, دالچینی, جاوتری, جیفل یہ چیزیں شامل نہیں کرنی جب آپ کو پتے کی پتھری ہو. چاول بھی اعتدال کے ساتھ کھائیں, واک کریں اور اپنا وزن مینٹین کریں. جیسے میں نے چیزیں گنوائی ہیں کہ آپ نے الٹراساؤنڈ بھی کروانا ہے, لپڈ پروفائل بھی کروانا ہے, اپنا شوگر کا بھی خیال رکھنا ہے, میٹھا کم استعمال کرنا ہے, چکنائیاں نہیں لینی, گرم خوش گرم اور خوش سرد چیزیں یہ چیزیں آپ کو منع کی ہیں, گنوائی ہیں. مربع جات ہیں اور لونگ, دالچینی ہے, لیمن گراس ہے, ہر طرح کا گھی ہے, بیکری آئٹم ہے, ان چیزیں اوائڈ کریں. کالی مرچ کا صفوف استعمال کریں. اگر دہی استعمال کر رہے ہیں تو اس میں زیرہ سفید کا پاؤڈر استعمال کریں. بہت زیادہ گیس ہے تو ادرک کا قہوہ استعمال کریں. ان چیزوں کا استعمال کریں. تو اگر آپ کی 10 mm سے نیچے کی پتھری ہے تو آپ 6 مہینے سال کے بعد الٹراساؤنڈ کروائیں گے تو وہ اس کا سائز میں کمی ہو چکی ہوگی. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ جلدی خارج ہو جائے تو گرم تر ادویات اور گرم تر مسل جسے جلاب اور ادویات کہتے ہیں, پیچس لگ جاتے ہیں, وہ آپ کسی اچھے مستند حکیم سے رابطہ کر کے استعمال کریں. آپ کی پتھری خارج ہو جائے گی. اور ساتھ ہی اگر آپ کو کہیں بھی اچھے معالج کی تلاش ہے, آپ کو مشورہ کرنا ہے, تو آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. بلکہ اپنے ایبڈومن الٹراساؤنڈ, فیٹی لیور, اپنا قد, وزن, یہ ساری معلومات ہمیں دیے گئے نمبر پر واٹس اپ کریں. ہم آپ کو انشاءاللہ مفید مشورہ آپ کو دے دیں گے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال کریں. ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں.